السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ڈاکٹر راحت، آپ کو پینچلسٹ، آج آپ کے ساتھ جس ٹاپک کو لے کے آئی ہوں وہ ہے PCOS یعنی کہ پولیسسٹک اووری سنڈروم۔ یہ ایک ایسی خاموش مگر بہت طاقتور پرابلم ہے جو بہت سی خواتین کی زندگی میں نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ جذباتی تبدیلیاں بھی لاتی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے پولیسسٹک اووری سنڈروم PCOS کیا ہے، یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے اووریز میں چھوٹے چھوٹے دانے سسٹ سے بھر جاتے ہیں۔ دراصل یہ دانے وہ انڈے ہوتے ہیں جو مکمل طور پر میچور نہیں ہو رہے ہوتے اور وہیں پر اووریز میں رک جاتے ہیں، اور جب بار بار یہ ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے مینسز بھی بے قاعدہ ہو جاتی ہیں اور ہارمونز بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور باڈی خاص قسم کے ڈپریشن میں آ جاتی ہے۔ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی بہت ساری کازز بھی ہیں، جس میں سے مین کازز ہارمون آپ کے اگر امبیلنس ہوں، خاص طور پر اینڈروجن کا زیادہ ہو جانا، انسولین ریزسٹنس یعنی کہ شوگر کو کنٹرول نہ کر پانا، اور موروثی ہوتا ہے بعض دفعہ۔ اگر کہ آپ کی فیملی میں کسی کو PCOS ہو تو آگے بھی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ عام طور پر دیکھا جائے تو آپ کی جو لائف سٹائل ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ نے اچھی خوراک نہیں لی، آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی، آپ بہت سست بیٹھے بیٹھے آپ نے سارے کام کیے، یا کوئی فزیکل ایکٹیویٹی آپ نہیں کر رہے، ذہنی ٹینشن آپ کو زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اس طرح کے پرابلمس کریٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اور ہر ایک لڑکی یا عورت کے اندر اس کے سمٹمز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ جیسے کسی کا اگر پیریڈس ریگولر یا رک جانا، یا کسی کے چہرے پہ دانے نکل آنا، یا بہت زیادہ بال نکل آنا چہرے پہ، اور کسی کے بال بھی گرنے لگتے ہیں، کسی کی جلد کا رنگ خراب ہو جاتا ہے، اور اکثر لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے، خاص طور پر پیٹ کے آس پاس چربی زیادہ ہو جاتی ہے، اور لڑکیوں کے موڈ سوئنگز رہتے ہیں، کبھی ان کو تھکن، کبھی نیند کا ان کا احساس، کبھی ان کو غصہ، اور انفرٹیلٹی کا بھی پرابلم رہتا ہے، تو وہ ان کو بہت ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے تو وہ بہت چڑچڑی یا پھر اداس ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اس کا خاص خیال رکھنا ہوگا، پراپر طریقے سے اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہوگی، کیونکہ دوائی کوئی بھی ہو، ایلوپیتھک ہو یا ہومیوپیتھک ہو، اس کو آپ نے لینی ہے، آپ نے ٹیسٹ بھی کروانے ہیں جو ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرے گا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا جسم بار بار آپ کو ایک سائن دے رہا ہے تو اس کو سن لینا ہی ہمارا پہلا فرض ہے۔ تو اب اگر ہومیوپیتھک میں PCOS کو اگر ہم دیکھا جائے تو اس میں بھی یہی سمٹمز اور یہی پرسنالٹی کو کنسٹیٹیوشنل دوائیاں دیکھی جاتی ہیں، جو کہ بعض دفعہ کنسٹیٹیوشنل دوائیوں میں اگر دیکھا جائے تو وہ ایسی لڑکیاں جو بہت نرم مزاج ہوتی ہیں اور بہت شرمیلی ہوتی ہیں، یا پھر بہت جلدی رونے لگ جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پلسٹیلا بہت اچھا اثر کرتی ہے۔ اور بعض بچیوں کے چہرے پہ بال جب بہت نکل آتے ہیں، بہت تھکن، اور جذباتی طور پہ بھی بہت وہ ایموشنل، اور اگر وہ شادی شدہ ہوں تو ان میں پریگننسی کا بالکل ان کے ذہن میں نہیں ہوتا، اس طرح کہ وہ اتنی زیادہ وہ سینسٹیو ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ اس طرف سوچتی بھی نہیں ہیں۔ ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ ان کے لیے پھر سیپیا دوائی ایڈوائز کی جاتی ہے، جو کہ بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ اور بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کپڑے بہت ٹائٹ نہیں پہن سکتی، گلے کے دوپٹے کو گلے کے قریب کس کے نہیں لے سکتی ہیں، زیادہ بولتی ہیں، زیادہ غصہ کرتی ہیں، اور عموماً جب بھی ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، چاہے دانت کا درد ہو، پیٹ کا درد ہو، کندھے کا درد ہو، لیفٹ سائڈ کی ان کی ساری علامات ہوتی ہیں، ایکسس بہت اچھا اثر کرتی ہے۔ پھر کچھ بچیاں جن میں PCOS ہوتا ہے اور ساتھ میں موٹاپا بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ سستی ہوتی ہے، پسینہ ان کو بہت آتا ہے، بہت تھکی تھکی سی رہتی ہیں، تو ریا کاب ان کے لیے ایڈوائز کی جاتی ہے۔ اور کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو اندرونی طور پر بہت دکھی، بہت مطلب سینسٹیو زیادہ ہوتی ہیں، خاموش روتی ہیں، جن کو پیریڈز میں بھی بہت درد ہوتا ہے، اس طرح کے بچیوں کے لیے نیٹرمول بہت اچھا اثر کرتی ہے، بہت اچھی دوائی ہے۔ لیکن یہ دوائیاں پھر آپ اپنے سمٹم کے حساب سے ڈاکٹر سے ایڈوائز لے کے ہی آپ کو لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ پھر پوٹینسی کا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کس پوٹینسی میں لینی ہے، آپ کو 200 میں آپ کے لیے زیادہ اچھی ہے، یا
ہائپوٹینسی میں آپ کے لیے زیادہ اچھی ہے، ایڈوائز لینی ضروری ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر آپ وقت پر اپنی بیماری کو پہچانیں گی اور اس کو بیماری نہیں سمجھیں گی، اس کو سمجھیں کہ آپ کے لیے یہ لائف سٹائل چینج کرنے والا ایک فارمولہ ہوگا، تو بہتر طریقے سے آپ زندگی گزاریں گی۔ اور اس کے لیے پھر ظاہری بات ہے آپ کو بیلنس ڈائٹ لینی ہوگی اور سمپل زندگی کی طرف آنا ہوگا۔ فاسٹ فوڈ جیسے باہر کی جنک فوڈز وغیرہ سے بھی آپ کو اوائڈ کرنا ہوگا۔ زندگی میں ایکسرسائز کو لازم کرنا ہوگا، کیونکہ ایکسرسائز بہت ضروری ہے۔ ایکسرسائز تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اگر کوئی بیمار ہے یا نہیں ہے، کسی کو کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے، تب بھی ایکسرسائز تو ضروری ہے، لیکن اس میں ایکسرسائز ذرا آپ کو لازمی کرنی ہوگی۔ میڈیسن، ایکسرسائزیں اور آپ کی لائف سٹائل اور یہ سب چیزیں مل کر آپ کی باڈی کو نیچرلی بیلنس میں لا سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اپنے آپ کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے آپ سے پیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے آپ سے پیار نہیں کریں گے، اپنا خیال نہیں رکھیں گے، تو بہت سی بیماریاں خواہ مخواہ میں آپ کو ڈسٹرب کریں گی، لیکن اگر آپ اس طریقے سے چلیں گی تو آپ کو الحمدللہ بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ وقت ہے خود کو سمجھنے کا، شفا کی طرف ایک قدم بڑھانے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔